الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر وقال تعالی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وقال تعالی فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم صدق اللہ العظیم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اور آپ بحیثیت مسلمان پوری دنیا میں اس وقت جس عجیب دوراہے پر کھڑے ہیں اور جن انتہائی مشکل ترین حالات میں گرے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ نازک ہیں بلکہ ناگفتہ بھی ہیں. دشمن ہر چہار جانب سے ہم پر حملہ آور ہے. وہ ہماری شناخت، حیثیت عرفی اور ملی وجود کو مٹانے کے در پہ ہے. طرح طرح کی تدبیریں، سازشیں، مکر و فریب، دجل اور بہت کچھ. کہیں ہمارے مذہبی مقامات پر خطرات کے بادل منڈلا رہے تو کہیں مذہبی مقامات کو ختم کر کے طاقت کے زور پر اپنی عبادت گاہ بنا کر، اپنا بتکدہ بنا کر ہمیں ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر اپنے ملک سے نکل کر عالم دنیا پر نظر ڈالیں تو اور بہت کچھ ہے کہنے کے لیے جو ہمارے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ بحیثیت مسلمان ہو رہا ہے. اور ہمارے ملک ہندوستان کے لیے تو ایک شاعر کی وہ نظم تھی، کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہ بروں کی، کاٹی گئی فصلیں تو ہماری ہی سروں کی، اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ملک سے باہر نکلے تو ایسا لگتا ہے جیسے عالمی اسلام کو یرغمال بنایا گیا. ان کے ذہنوں کو، ان کی فکر کو پورے طور پر گج کر کے ان کی سوچ کو مکمل تبدیل کرتے ہوئے وہ ان کے قلوب پر اس طور پر راج کر رہے ہیں کہ اولادیں مسلمانوں کی ہیں لیکن ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون جس دودھ سے، جس غذا سے تیار ہوا ہے وہ کسی یہودی خاتون کا. بظاہر حکمران مسلمان ہیں، ان کے آگے پیچھے محمد اور احمد لگا ہے، اور اسلامی ناموں سے مزین ان کا کفریہ کردار اسلام کو جس درجے کمزور کرنے میں لگا ہے وہ اظہر من الشمس ہے. اور متحدہ عرب امارات ہو یا اس کے سوا یورپ کی سرزمین ہو
یا یہ بر صغیر، جہاں آپ دیکھنا چاہیں دیکھیں، پوری دنیا کا یہ المیہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک ناروا سلوک روا رکھا گیا ہے، اور دنیا اس بات کی کوشش میں ہے کہ وہ مسلمانوں کو اس زمین سے مٹا دے، جبکہ سچائی اس کے برعکس ہے، اور یہ امر مسلم ہے کہ مسلمان مٹ نہیں سکتا، یہ امر مسلم ہے، یہ یقین کے درجے کو پہنچی ہوئی بات ہے کہ اس زمین سے مسلمان اور اسلام کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا، ورنہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ باطل طاقتیں مسلمان کو مٹانے میں کامیاب ہو سکتی ہیں، تو پھر ماضی کا وہ خوفناک دور جس میں اس زمین نے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ایک ایک دن میں دیکھا ہے، تب تو یقین کو پہنچ جانی چاہیے تھی یہ بات کہ اب تک مسلمان ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا ہوا نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس زمین کی بقا ان اللہ کے بندوں پر رکھی ہے جو یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک اللہ کا نام لینے والا کلمہ کو مسلمان جب تک اس زمین پر رہے گا یہ زمین رہے گی، اور جب مسلمان نہیں تب اس زمین کا وجود بھی۔ تو جہاں تک اس وقت عالم دنیا اور بالخصوص عالم کفر اپنی زور آزمائی پر لگا ہے اور مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، ایسے میں مستقل حالات سے گزرنے کی وجہ سے مسلمان بہت سی کمزور پہیلیوں کا شکار ہو جاتا ہے، مثلا مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ مایوسی کے اس گڑھے میں گر چکا ہوتا ہے، ایسے حالات میں جیسے ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ ادھر 22 جنوری کو جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد محض ایک انجانے خوف کی وجہ سے رواداری، اظہار یکجہتی، تعلق، دوستی، بازار، مارکیٹ، سنستھا اور آپسی بھائی چارے کو نبھانے کے لیے لوگ اتنی آگے بڑھ گئے کہ اپنا دین ایمان داؤ پر لگا بیٹھے۔ ظاہر ہے کہ یہ رواداری نہیں ہے، اس کو رواداری کسی صورت نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو ایک انجانی خوف کا نام دیتے ہیں جو ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھ گیا ہے، اور اس انجانے خوف کی پہیلیاں یہ ہیں، ان کو ڈر ہے وہ مار دیے جائیں گے، ان کو ڈر ہے ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا، ان کو ڈر ہے ان کا جینا مشکل کیا جائے گا، ان کو ڈر ہے، ان کو خوف ہے کہ وہ مارکیٹ میں کس منہ سے بیٹھیں گے، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، تیکھی اور ترش نظروں سے ان کو اشارے کیے جائیں گے۔ یہ سارے خوف کی ایک زمین ہے جس پر وہ آج کی تاریخ میں کھڑے ہیں، اور نتیجے میں اپنی زبان سے کفر بک رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ وہ اس کو ملمہ سازی، مصلحات، حکمت اور بہت سے نام دیتے ہیں، جیسے 22 جنوری کو برادران وطن کا جو پروگرام تھا بابری مسجد کی اس مقدس سرزمین پر، جہاں ایک لمبے زمانے تک توحید کا نغمہ گایا گیا، جب اس زمین پر شرک ہو رہا تھا تو اللہ کے کچھ مسلمان کہے جانے والے بندوں کی شرکت اس مصلحت کے خانے میں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس لیے آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ آپسی بھائی چارے کو فروغ ملے،
کہے کوئی ان سے جا کر اللہ کے بندو ایمان کا سودا کر کے کون سے بھائی چارے کو فروغ دینا چاہتے ہو؟ عبداللہ کیا ہے یہ؟ رکھو اسے ادھر توجہ کریں. کون سے بھائی چارے کو فروغ دینا چاہتے ہیں؟ ایک سوال ہے، بہت 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 زیادہ گہرا سوال ہے. وہ کون سا بھائی چارہ ہے جس بھائی چارے کو آپ بڑھاوا اس بنیاد پر اتنی نیچے گر کر دینا چاہتے ہیں کہ صاحب ہم آپ کے اتنے قریب اس لیے آ رہے ہیں تاکہ آپ ہماری قوم کے، ہمارے مذہب کے، ہمارے لوگوں کے تئیں نرم پڑ جائیں. کیا اس نمنترن کے ملنے پر یہ کہا ہے لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں آمنترت کیا گیا تھا. مجھے تعجب ہوتا ہے جو اردو زبان کے جملے کبھی سلیقے سے نہیں بول پائے، کیسا انجانا خوف ہے جو انہیں شدھ ہندی بولنے پر مجبور کرتا ہے. ہمیں آمنترت کیا گیا تھا، ہمیں نمنترن ملا تھا. اوہو جی، جب آپ کو وہ پیغام مل رہا تھا، دعوت نامہ موصول ہو رہا تھا، تب آپ کی زبان پر اللہ کے قرآن کی سورہ کافرون کی وہ آیت کیوں نہیں آ سکی جس میں رب کہہ رہا تھا صاف اعلان کر دو، اگر کوئی بات بنتی ہوئی نہ دکھے تو کہو لکم دینکم لکم دینکم. یہ بالکل آخری سٹیج ہے، یاد رکھیے گا. اگر کسی طرح کا کوئی سمجھوتا پیکج باقی نہ رہے تو صاف کہہ دو آپ کا دین آپ کے لیے، ہمارا دین، لیکن ہمارے دین میں آپ کسی طرح کی مداخلت نہیں کریں. چنانچہ یہ سب کچھ عالم اسلام میں ہے. یعنی اپنے ملک میں بیٹھ کر اس منظر نامے کی روشنی میں پوری دنیا سمجھ سکتے ہیں آپ. سارا عالم عرب محض اس لیے خاموشی اور چپی سادھے ہوئے ہیں ان مظلوم فلسطینیوں کے قتل عام پر. آپ جانتے ہیں کیا ایک انجانا خوف ہے، اگر ہم امریکہ کے خلاف بولے تو حکومت چلی جائے گی، مروا دیے جائیں گے، تختہ الٹ جائے گا، ہم زندہ نہیں بچیں گے، وہ ہم پر حملہ کروا دیں گے، ہماری پوزیشن بے اور بدحال ہو جائے گی. ہزار انجانے خوف ہیں ان اللہ کے بندوں کو، جبکہ سچائی یہ ہے کہ یہ محض ایک خوف ہے. جب تک آپ دشمن سے گھبرائیں گے اور ڈریں گے تب تک آپ کو ڈرایا جائے گا. اور جب آپ یہ کہہ دیں گے، جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ ہم اب آپ کا خوف قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ اس زمین پر بہت سے دیوانوں نے ایسا کہا ہے. کیا ہوا؟ انجانا خوف کھانے والے یہ کہتے ہیں کیا ہوا؟ ان کا آپ نے حشر نہیں دیکھا، ان کے ساتھ ہوا کیا؟ ایگزامپل پیش کرتا ہوں. مثلا ایک دیوانہ ہے جس کا نام ہے سابق صدر عراق، صدر صدام حسین. دنیا یہ بات کہتی ہے عراق نے امریکہ کے خلاف زبان کھولی اور صدام حسین نے یہ بات کہی کہ وہ امریکہ کے خوف کو قبول نہیں کرے گا. کیا ہوا؟ میاں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا. صدام کو وہ ملا جس کی توقع وہ صبح قیامت تک نہیں کر سکتا. آپ سمجھتے ہیں ایک ایسی موت جس میں عدالت عظمیٰ، بین الاقوامی عدالت، امریکہ جس کی سربراہی کر رہا ہے، ایک ایسی عدالت جو دنیا کے تمام ملکوں کے باپ کے اشارے پر لگائی گئی ہے، سجائی گئی ہے. سابق صدر عراق سے یہ کہا گیا فیصلہ سناتے ہوئے کہ آپ کھڑے ہو جائیے، ہم فیصلہ سنا رہے ہیں. سلام اس مومن کی عظمت کو. اس نے کہا اس میں اٹھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ فیصلہ سنائیے. کہ آپ کو کھڑا ہونا ہوگا. کہ میں کسی کے فیصلے کھڑے ہو کر نہیں سنتا، وہ ایک ذات ہے جس کا فیصلہ کھڑے ہو کے سنتے ہیں، اس کے سوا کسی کے فیصلے کھڑے ہو کر نہیں سنتے. آپ فیصلہ سنائیے. بقیے کیا بکنا چاہتے ہیں آپ؟ ہم جانتے ہیں آپ امریکہ کے پٹھو ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے زرخرید ہیں، اس کے ٹکڑوں پر آپ پر بقیے کیا بکنا چاہتے ہیں. اب وہ نادار، مفلوج، بے بس، ظالم، مہرا اور گڈا اور کھیلے جانے والا
گڈا اپنا فیصلہ سناتا ہے جو امریکہ کے اشاروں اور ٹکڑوں پہ بنتا ہے. وہ آگے سے کہتا ہے کہ تمام تر شہادتوں کی بنیاد پر آپ کے لیے سزائے موت طے کی جاتی ہے. اللہ اکبر. وہ ویڈیو موجود ہے. ان لمحات میں سابق صدر کے چہرے پر آپ نظر ڈالیں. بحیثیت لیڈر، بحیثیت مسلم حکمران، کوئی حمایت نہیں، کوئی تعریف نہیں، اور اس کے بہت سے کاموں سے سمجھوتا بھی نہیں، یعنی اس سے کہیے کہ کسی طرح حمایت بھی نہیں. لیکن اس پہلو کو، اس گھڑی کو آپ نہیں بھلا سکتے جب اس اللہ کے بندے سے یہ کہا گیا اللہ کے بندے تمہارے لیے سزائے موت طے کی جا رہی ہے. اس وقت اس دیوانے نے یہ بات کہی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہے آپ اپنا فیصلہ سنائیں. انہوں نے کہا ہم آپ کو سزائے موت دیتے ہیں. اس نے کہا قبول. اس نے کہا قبول ہے. وہ ایک انجانا خوف جب سر سے اترا، کیا ملا؟ موت ملی. اس سے زیادہ کچھ ہوا نہیں ہوا. میں اپنی تیسری یا چوتھی گفتگو کا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، شاید آپ کو یاد آ جائے. جو مرنے کے لیے جیتے ہیں اصل میں وہی جیتے ہیں. جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا ہی نہیں آتا. وہ مرنے کے خوف میں جیتے ہیں. اور جو زندگی کسی خوف میں جی جائے، کیا اس زندگی کو، اس جیون کو آپ جیون کہتے ہیں؟ چنانچہ یہ کہا گیا سابق صدر عراق سے کہ آپ کھڑے رہے، نہیں ہوتا، آپ کے لیے سزائے موت کا قبول ہے. آئے ہائے، ساری دنیا دیکھے اس بندے کو تختہ کار پر لایا گیا اور اس نے وصیت کی. اس نے کہا آپ چہرہ نہیں ڈھکیں گے، اس لیے کہ چہرے مجرموں کے ڈھکے جاتے ہیں. ہم قوم کے لیے سرخ رو ہونے والے دیوانے ہیں. اور پھر اس نے کلمہ تکبیر بلند کیا، کلمہ شہادت بلند کیا. آپ غور کریں اور رسول پاک کے فرمان کو دیکھیں. اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں جس کا آخری بول یہ ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دخل الجنہ، جنت اس کی اور اس کے باپ کی. اس موت کو آپ ناکامی قرار دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. موت ویسے بھی تھی، اس ظالم طاقت کا خوف کھا کر بھی موت تھی، اور اسے آنکھیں دکھا کر بھی موت ہے. اور یہ بالکل وہی نقشے پا ہے جو مکے کی سرزمین پر سیدنا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے 1000 بار موت دو، مجھ خبیب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میری جان بخشی جائے اور محمد الرسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. بہر کیفیت کے عالمی اسلام کا نقشہ کچھ عجیب ہے. فلسطین جل رہا ہے، بولنے والا کوئی نہیں. فلسطین مر رہا ہے، بولنے والا کوئی نہیں. فلسطین پر مسائل ہے، آواز اٹھانے والا کوئی. آپ کو حیرت ہوگی، عرب کے منافقین نے باقاعدہ اسرائیل کو سپورٹ کر کے لاکھ ڈالر کا تعاون کیا ہے تاکہ وہ فلسطینیوں کا قتل کرے. آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے سوائے ایک انجان خوف کے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، اسے آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ صرف ایک خوف ہے. ہماری حکومت الٹ دی جائے گی. اللہ ان بندوں کو ہدایت دے دے. وہ نہیں جانتے اصل حکمرانی اس پاک ذات کے قبضے میں ہے. قلوب کا مالک وہ ہے، زمین اس کی ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جب چاہتا ہے کرتا ہے. وہاں سے اگر فیصلے ہوئے تو تم اپنی زمین پر مار دیے جاؤ. آپ ذرا آنکھ دکھائیے. مسئلہ کیا ہے قوم کا؟ مسئلہ یہ کہ قوم میں آنکھ دکھانے والے دو چار ہیں. آپ جانتے ہیں قومی مسئلہ کیا ہے؟ یہاں آنکھ دکھانے والوں کی تعداد کم ہے، اس لیے مار دیے جاتے ہیں. اگر سب کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ دکھائی جانے لگے، حضرت کفر میں اتنی جان نہیں ہوتی کہ وہ آنکھ سے آنکھ ملائے. نہیں ہوتی. کفر میں بس اتنی جان ہوتی ہے کہ آپ ذرا سا دبے تو وہ چڑھے گا، شیر ہوگا.
اور اگر آپ ڈٹ گئے، سینہ سپر ہو گئے، پھر کفر کی اماں وہ دودھ نہیں پلاتی کہ جس دودھ میں شیر کسی جان پائی جاتی ہے. نہیں، یہ ہے ہی نہیں. ابھی باقاعدہ اسرائیل میں ایک ہوٹل میں ایک کاکروچ آ گیا. دیکھو جان کتنی ہے. ایک کاکروچ آیا اور اس کاکروچ کی وجہ سے پورے ہوٹل میں ایسی بھگدڑ مچ گئی، کئی لوگ زخمی ہو گئے اور انہوں نے ریڈ الرٹ کر دیا. ان کو لگا شاید دیوانوں میں سے کوئی دیوانہ گھس آیا ہے. اور قسم رب کعبہ کی زندگی یہ ہے، ایک آدمی کا خوف پوری سلطنت ہلا دے. یہ ہے زندگی. ہو نہ ہو، ہو نہ ہو، ان میں سے کوئی ہو نہ ہو، بس یہ خوف کافی ہے. ہم تمہارے چہرے پر موت دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں. تمہیں یہی تو خوف ہے، اور سارے عالم کفر کو یہی خوف ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. یہ جاگ گئے، اس لیے ان کے جوانوں کو ڈوز دیتے رہو. ان کے جوانوں میں موسیقی کو داخل کرو، ان کے جوانوں میں شباب کو داخل کرو، ان کے جوانوں میں شراب کو داخل کرو، ان کے جوانوں کو دین سے بیزار کرو، دین بیزاری پیدا کرو، ان کے اندر دین سے بیزاری لے آؤ. یہ مر جائیں گے. جوانوں کو بے راہ رو کر دیا گیا، ان کے لیے موسیقی کے اڈے کھول دیے گئے اور مساج پارلر کے نام پر ان کو زنا کی راہ دکھا دی گئی. ہزار مسائل مسلم قوم کے جوانوں کے لیے کھڑے کر دیے گئے، تعیشات کی دنیا کے، اور ان کو راہ سے ہٹا دیا گیا. آپ جانتے ہیں کیوں؟ صرف یہ خوف ہے عالم کفر کو. اگر یہ زندہ ہو گئے تو پھر تمہاری جان بخشے جانے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. آپ یقین کریں، بہت اہتمام کے ساتھ یہ جملہ نقل کرتا ہوں. قرآن و حدیث کی ضمانتی، قرآن و حدیث کے واقعات، قرآن و حدیث کا دیا ہوا سبق، اس پر میرا اور آپ کا ایمان و یقین جتنا ہو سکتا ہے ہوگا. اللہ کی قسم، یقین کی دنیا میں سارا عالم کفر آپ سے کہیں زیادہ تیقن کو پہنچا ہوا ہے. وہ جانتا ہے وہ ہوگا تو قرآن کہہ رہا ہے، اسے یقین. باہر کے یہ سارے مسائل ہیں. فلسطین کا حال آپ دیکھ لیں اور شام کا حال آپ دیکھ لیں. اس وقت چونکہ پورے عالمی اسلام کی نظر فلسطین پر ہے، تو شام میں، چائنا میں، برما میں پھر سے قتل عام کے حالات. اور آپ دیکھیں پورے عالمی اسلام کے ساتھ مختلف مسائل، سب کی نظریں فلسطین پر لگی ہیں اور دیگر جگہوں پر باطل اپنا کام کر رہا ہے. ہمارے ملک میں جگہ جگہ لنچنگ ہو رہی ہے. اکا دکا مسلمان پھنستا ہے تو اس کے ساتھ مستقل مسائل ہیں، اور نکلنا اور جانا آنا، یہ کہیے کہ انجان بستیوں میں حد درجے بالخصوص مشکل ہو گیا ہے. اب یہ سب حالات ہیں. ان حالات کے نتیجے میں مسلمان 3 جگہوں میں تقسیم ہو کر رہ گیا. ایک بڑا طبقہ وہ ہے جس نے یہ طے کیا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، جس نے یہ طے کیا کہ اب کچھ نہیں ہوگا. چنانچہ وہ مایوس ہوا، بھائی بہت حالات خراب ہیں. ابھی سے لوگ پہاڑا پڑ رہے ہیں. میں حضرت یہ تو 24 میں بھی آ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں تم انہیں 29 میں بھی لے آؤ نا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ 24 کا خوف کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں 29 میں بھی یہی آنے چاہیے، اس لیے کہ ان کا ٹھہراؤ جتنا ہوگا اسلام کا پودا اتنا ہرا ہوگا. منافقین نکل جائیں گے صفوں سے، نفاق چھٹ جائے گا، خالصتاً پیور مال رہ جائے گا. جتنے منافق ہوں گے وہ رواداری میں، اظہار یکجہتی میں، کفر کی ہم مزاجی میں، ہم آہنگی میں، ان کی بولی بولنے میں ان کے ساتھ ہو لے گا. اور جتنا زیادہ طاقت دیر تک کفر یہاں سر پر چڑھ کر رہے گی، اتنا آپ سمجھیں کہ منافقین صاف ہوں گے، وہ آئیں گے کھل کر. آپ دیکھیں بدر سجایا گیا، 13 سال مکہ مکرمہ کے مشکلات کے ایام میں مدینہ پاک میں انٹری ہوئی، بدر سجایا گیا. بدر صرف اس لیے نہیں سجا ہے، بدر
صرف اس لیے نہیں سجا ہے کہ ایک میدان کو سجنا ہے اور کفر اسلام کا مارکا ہونا ہے. بدر کے سجنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے، اسلام کی صفوں سے، اسلام والوں کی صف سے منافقین کا خاتمہ ہو. احد سجایا گیا اس لیے نہیں، ایک مارکا آرا جنگ ہو چکی ہے، فیصلہ کن جنگ بدر گزر چکی ہے. پھر احد سجائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ جہاں اور بہت سے مطالب، حکمتیں، مصلحتیں رب اکبر کی تھیں، ایک بنیادی پہلو یہ تھا کہ منافقین ذرا سب سے نکل جائیں. اللہ تعالیٰ خالص کرنا چاہتے، صاف کرنا چاہتے ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب. یوں ہی جنت میں آپ چلے جائیں ناممکن. یوں تو ابو بکر نہیں جا رہے، عمر نہیں جا رہے، عثمان نہیں جا رہے، علی نہیں جا رہے. محض اعمال کی بنیاد پر اگر جنت سجنی تھی تو ابو بکر سے زیادہ اعمال کس کے لا سکتے ہو؟ عمر سے زیادہ اعمال کس کے لا سکتے ہو؟ یوں حضرت عائشہ آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں، میری پاک ماں سیدہ طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ یوں دیکھ رہی ہیں اور کہتی ہیں ستاروں کو دیکھ کر اللہ کے پاک پیغمبر اتنے ستارے جتنے چمک رہے ہیں، کیا آپ کے دیوانوں میں کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں؟ تو حضور پاک نے فرمایا ہاں ہاں، اتنی نیکیاں تو میرے عمر کی ہیں، اتنی نیکیاں تو میرے عمر کی ہیں. اتنا جملہ سننا تھا کہ اما عائشہ کے چہرے پر ذرا سی اداسی کے لمحات گزرے تو حضور پاک سمجھ گئے. آپ نے فرمایا اچھا تم ابو بکر کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتی ہو. حضرت عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا تو فرمایا عمر کی ساری زندگی ابو بکر کے غار کے وہ 3 دن برابر ہے. حضرت اگر محض نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پر آپ جنت طے کرتے ہیں تو ابو بکر کی جنت طے تھی، مسئلہ نہیں تھا کوئی. پھر ابو بکر کے گلے میں رسی ڈالی جا رہی ہے، چادر ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہے، ابو بکر کا مذاق بنایا جا رہا ہے. پھر عمر کو آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں، عثمان کو 40 دن کے محاصرے کے بعد بھوک اور پیاس کی تڑپ کے باوجود قتل کر دیا گیا. مدینے کی پاک سرزمین ان پر تنگ کر دی گئی اور عثمان جیسے سخی انسان کو جس نے ساری دنیا کو پانی تقسیم کیا ہے، سارا مدینہ جس کی محبتوں اور سخاوت کا مرہون منت ہے، اس عثمان پر مدینہ تنگ کر دیا گیا. جس علی کی بہادری اور شجاعت پر سارا مدینہ ٹکا ہے، ساری دنیا ٹکی ہے، سارا عالم اسلام ٹکا ہے، جو داماد رسول ہی نہیں حضور کا چچیرا بھائی بھی ہے، دوہری نسبت محمد الرسول اللہ سے رکھتے ہیں، اس علی کو مسائل کا سامنا ہے، علی کے لاڈلے حسن کو مسائل کا سامنا ہے. اگر جنت یوں ہی ملنی تھی حسین قتل کیوں کیے گئے؟ جنت یوں ہی ملنی تھی بدر کیوں سجایا گیا؟ جنت یوں ہی ملنی تھی احد کیا مطلب رکھتا ہے؟ حنین کا کیا معنی؟ خندق کا کیا معنی؟ تبوک کا کیا معنی؟ قادسیہ کا کیا معنی؟ یرموک کا کیا معنی؟ ہزار عالم اسلام کے کفر سے مار کے سجے ہیں. ان سب کا معنی کیا بنتا ہے؟ نماز ہوتی، روزہ ہوتا، زکوٰۃ ہوتی، حج ہوتا، تسبیح ہوتی، تلاوت ہوتی، چلے ہوتے، تعلیم ہوتی، تذکیر ہوتی، تبلیغ ہوتی، مدرسہ ہوتا، خانقاہ ہوتی، شیخ کی صحبت ہوتی، اور جہان بھر کے اعمال ہیں. یہ سب سجدہ اور ضمانتیں دی جاتی. اللہ تعالیٰ کہتے جاؤ اس سب پر جنت ہے. نہیں 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 نہیں، محمد الرسول اللہ کے دیوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. اصل میں اللہ کچھ اور چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں جس تعلیم، تذکیر، تبلیغ، خانقاہ، مدرسہ، تسبیح، ذکر، تلاوت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس سب کی تعلیم جس محمد نے تمہیں دی ہے، اس نے ایک آفاقی نظام بھی دیا ہے. شرک سے پاک نظام ہے، نفاق سے پاک نظام ہے، سود سے پاک نظام ہے، حرام سے پاک نظام ہے. اصل اللہ چاہتے ہیں اس نظام کا نفاذ. یہ مسئلہ میاں مرتی ہے کفر کی، ایسی تھوڑی مرتی ہے. آپ کے نماز روزے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت آپ کو لگتا ہے
نماز روزے سے کوئی مسئلہ ہے کسی کو؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں بات نماز روزے تک نہیں رہتی، بات آتی ہے محمد الرسول اللہ کے نظام کے نفاذ کی، اور ان کے نظام کا نفاذ مطلب ظالم کو ظالم کہا جائے گا، اس کے ظلم کو قبول نہیں کیا جائے گا، بغیر کسی تفریق مذہب کے مظلوم مظلوم رہے گا اور ظالم ظالم رہے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات بے انتہا پسند ہے کہ کسی مظلوم کے خلاف اور کسی ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت میں دنیا کے تمام تر لوگ بلا تفریق مذہب اٹھیں۔ محمد بھی ان کے ساتھ رہنے کو پسند کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محمد الرسول اللہ کا نظام ہے۔ محمد الرسول اللہ کا نظام یہ پیاسا ہے، مذہب نہیں دیکھا جائے گا، خاندان نہیں دیکھا جائے گا، اس کی برادری نہیں دیکھی جائے گی، اس کا علاقہ نہیں دیکھا جائے گا، انسان ہے پیاسا ہے تو بس پانی پلایا جائے گا۔ یہ محمد الرسول اللہ کا نظام ہے۔ بھوکا ہے تو کھانا کھلایا جائے گا، کس مذہب کا ہے، کس سماج کا ہے، خاندان کا ہے، قبیلے کا ہے، خطے کا ہے، امیر ہے، غریب ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، اونچا ہے، نیچا ہے، اور انڈین ہے یا غیر انڈین ہے، یا کہیے کہ دلی کا ہے یا بہار کا ہے یا یو پی کا، کوئی کسی طرح کی تفریق نہیں ہے۔ انسان ہے، بھوکا ہے، کھانا کھلایا جائے گا، ننگا ہے، کپڑے پہنایا جائے گا، غریب ہے، سہارا دیا جائے گا، مظلوم محکوم ہے، حمایت میں اس کی آیا جائے۔ یہ سب نظام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ باطل چاہتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اور باطل کہتا ہے امیر امیر رہے گا اور غریب کو مزید غریب ہونا ہے۔ یہ باطل کا بطلان ہے اور یہ باطل کا نظام ہے۔ وہ غریب کو مزید پیسنا چاہتا ہے، اور محمد الرسول اللہ غریب کو اس کی غربت کدے سے نکال کر امیروں کی سب کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ مسئلہ نظام کا ہے، مسئلہ نماز روزے زکات کا تو ہے ہی نہیں۔ اگر محض عبادت کی لڑائی ہوتی تو کسی کو کیا پڑا تھا؟ یہ نظریہ تو لوگوں نے دے دیا نا، کفریہ کلمات میں جہاں اور بہت سے کلمات شامل ہیں، ایک کلمہ یہ بھی ہے، سب سے بڑا مذہب انسانیت کا مذہب ہے۔ کلمہ کفر ہے حضرت، سن لیجئے اچھے سے، کلمہ کفر ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا مذہب اسلام ہے جو انسانیت سے محبت کا درس دیتا ہے۔ انسانیت کو اگر انسانیت کا مذہب اتارا کس نے؟ یہ بھی کلمہ کفر ہے، اور لازمی طور پر یہ کفر ہوگا۔ کفر سے کیا کم ہوگا کہ جی وہ انداز سب کے الگ الگ ہیں، پوچھتے سب ایک ہی، نہیں 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 نہیں۔ اگر ایک ہی کو پوچھنے کی بات ہوتی تو درمیان میں کسی کی شرکت کیا معنی رکھتی ہے؟ پھر تو عام زمین پر کھلے میدان میں سجدہ ہوتا، ساری زمین کو مسجد بنایا گیا ہے، اظہار کیا جاتا ہے اس بات کا کہ اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، اللہ کے سوا کسی کی نہیں۔ یہ آپ کہتے ہیں، آپ مانتے ہیں، مصلحت کے خانوں میں جینے والے، رواداری کا چوغا اور لبادہ پہننے والے اللہ کے بندے یہ بات کہتے ہیں۔ ہم تو نہیں کہتے، ہم تو اس لفظ سے، اس نوع کے کلمات سے اظہار برات کرتے ہیں، اس اللہ کے حضور گواہی دیتے ہیں ہر حال میں، ہر زاویے سے عبادت کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوجا جا سکتا۔ اب یہ سارا منظرنامہ، تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو مایوسی کے گڑھے میں جا گرا حضرت، اور یہ بہت بڑے بڑے دینداروں کا حال ہے شیخ، آپ توجہ کریں، یہ ان کا حال ہے جو ظاہری طور پر لیبل لگائے پھرتے، ٹیگ چپکا ہے، خوف، مایوسی، حضرت حضرت حضرت، ارے کیا ہوگا؟ ہوگا کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کفر کا خوف لے کر، باطل کا خوف لے کر آپ اس زمین پر جیتے ہیں تو پھر آپ کو تیار رہنا ہے اللہ کے حضور جواب دینے کے لیے، اس لیے کہ آپ سے کہا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا۔ آپ تو ڈر رہے ہیں، آپ تو ڈر رہے ہیں۔
خوف کھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ انڈائریکٹ اللہ کے سوا اللہ کی غیر کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ سچائی یہ ہے کہ دنیا اپنی طاقت میں کتنی بھی بلندی پر پہنچ جائے، طاقت اصل میں اللہ کی۔ طاقت کس کی ہے؟ ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو بہت سی مایوسی کا شکار ہو کر بہت سہما پھر رہا ہے۔ کچھ 10-20% ایسے تقسیم کریں، 70% ہے جو مایوسی کا شکار ہے، 20% ہے جو کسی نہ کسی درجے میں کہیں نہ کہیں دین ایمان اپنے دل زمین کی دنیا، دل کی زمین پر رکھتے ہیں۔ تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ رواداری اور مصلحت کے خانوں میں اسلام رکھتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اتنا بھی نہیں، ظلم کو ظلم نہیں کہیں گے آپ، کتنا بھی نہیں۔ آپ اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے دعائیں کرنے سے ڈریں گے، کتنا بھی نہیں۔ کیا اگر یہ قیامت آپ کے گھر پر ڈھائی گئی ہوتی، آپ چیختے نہیں، چلاتے نہیں، پکار نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انڈائریکٹ کہیں نہ کہیں کسی اور کا خوف رکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ جا کے سر پھوڑیں، یہ تو کہہ ہی نہیں رہے ہم، یہ مقصود نہیں ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنے دل کی زمین کو ٹٹولیے، کہیں اللہ کا غیر تو آپ کے دل میں نہیں بیٹھا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اللہ کا غیر اس مومن کے دل میں بڑی عجیب شکلوں سے بیٹھتا ہے۔ یہ اللہ کا غیر ہے جو بیٹھ گیا ہے، اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں ڈرا رہا ہے۔ ایک 10% طبقہ آپ کہے وہ ہے جس کے دل کی زمین پورے طور پر اسلامی بیج کو قبول کرتی ہے، اور اس کے دل کے نہا خانوں میں ہر پل یہ کلمہ دوڑتا ہے، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ موسم کوئی بھی ہو، ہر حال میں کہا جائے گا لا الہ الا اللہ، کوئی موسم ہو۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ مسائل سے گزر رہے ہیں۔ کیا مسائل ہیں؟ ان کو آپ مسائل کہیں گے؟ ہمارے ملک ہندوستان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ خود برادران وطن میں ایک بڑی تعداد وہ ہے جو انصاف پسندوں کی ہے، جو امن پسندوں کی ہے، جو محبت پسندوں کی ہے، جو پیار کے متوالے ہیں، پیار اور چاہت کے دیوانے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں ہر ایک اپنے مذہب پر کھل کر اس زمین پر رہے اور اس خاکے میں رہے جس خاکے میں صدیوں سے یہاں مختلف مذاہب کے لوگ پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے۔ ہمارا مسلمان ہی نہیں، برادران وطن میں ایک بڑی تعداد ہے، دلتوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو نہیں چاہتی کسی نوع کی تفریق ہو، عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو نہیں چاہتی کسی نوع کی تفریق ہو، سکھ برادران وطن میں ایک بڑی تعداد ہے جو خالصتاً امن پسند لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں ہر ایک طبقہ اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ اور اپنے ملی تشخص اور مذہبی کردار کے ساتھ رہے۔ لیکن وہ مٹھی بھر شرپسند عناصر جو اسی ذہنیت اور اسی لوبی کا حصہ ہے، جو لوبی فلسطین کی زمین پر اسرائیل کے دھڑے کی شکل میں کام کر رہی ہے، جو پہلے دن سے اسلام مخالف ہے، جو اولادیں ہیں ملعون ابو جہل کی، جو اولادیں ہیں ملعون عتبہ اور شیبہ کی، ابی ابن خلف کی، اور بہت سے ظالموں کا ایک کہیے کہ ٹولہ ہے، ان سب کی نسلیں پروان چڑھ کر یہاں تک پہنچی ہیں جو رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش ہر زمانے میں کرتے رہے ہیں۔ ورنہ اب سوال پوچھے جانے کا کیا معنی تھا کہ جگہ جگہ نیوز اینکر وہ اپنا مائک لے کے گھومتے پھرے اور کہے ہاں جی آپ بتاؤ کیا ہو رہا؟ ارے بابا جو ہو رہا ہے تجھے نہیں دکھ رہا ہے کہ ڈھکن؟ کیا مطلب ہے ان چیزوں کا؟ بلا وجہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا، ڈائیورٹ کرنا، تفریق پیدا کرنا، اشتعال انگیزی پیدا کرنا۔ برباد ہو یہ غلام میڈیا جس نے پوری دنیا کے نظام کو تہو بالا کیا ہے۔ اور آپ دیکھیے گا یہ دجالی فتنہ ہے،
مجھے اور آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ نظام بہت تیزی سے سپر پاور بن رہا ہے اور یہ دجال مختلف شکلوں کے ساتھ آئے گا. ایک شکل یہ بھی ہے، یہ ظالم کو پنپانے کے لیے اور مظلوم کو پسپانے کے لیے آتا ہے اور آیا ہے. اس لیے ملک میں امن، شانتی، سلامتی، پیار، محبت، بھائی چارہ، امن، اخوت اور جہان بھر کے کلمات ہیں محبت کے لیے جو بولے جا سکتے ہیں، ان سب کی بقا اور تحفظ کے لیے ضروری ہے آپ اور ہم مسلمان اپنی دل کی زمین پر مایوسی کے پورے طور پر بیج کو اکھاڑ پھینک کر نکال کر اس کی صفائی کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر مطمئن ہو جائے. جس کی ذات پر؟ اللہ کی ذات پر. اور پھر سنیں قرآن مجید اس سلسلے میں اللہ کہہ رہے انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ. توحید کا سبق. اللہ کہہ رہے انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو بس ایک خدا ہے. تمہارا معبود تو بس ایک. ہم نہیں جانتے، ہمیں کوئی سمجھوتا اس سے نہیں ہے. یہ آپ کہہ رہے، ہم نہیں کہتے یہ بات کہ سب طریقے الگ الگ. نہیں. اگر یہ کہہ دیا گیا کہ طریقے الگ الگ ہیں، ارچنا اور انداز الگ الگ ہے، پوجا کی شکلیں الگ نہیں، اور پوجتے سب ایک نہیں، ہم نہیں کہتے. یہ آپ کہیں، یہ ذہنیت، یہ فکر، یہ سوچ، یہ تخیل، اور یہ تخیل کی پرواز اور یہ فکر آپ کو مبارک ہو. ہم سیدھے سچے دیسی مسلمان بس ایک بات کہتے ہیں، هو اللہ احد، هو اللہ احد. ہمارا مالک ایک ہے. ہم نہیں کہتے وہ مختلف شکلوں میں ہے، وہ ایک شکل پہ ہے. اس کا کوئی وجود انسانی دنیا سے میل نہیں کھاتا ہے. وہ اس ظاہری وجود سے پاک ذات ہے، وہ ہر عیب سے پاک ذات ہے. وہ تھا، وہ ہے، وہی رہے گا. وہ کل بھی تھا، وہ آج بھی ہے، وہ آئندہ بھی رہے گا. جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ تھا. جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ تھا. اللہ کہہ رہے تمہارا معبود تو بس ایک خدا ہے. فاستقیموا الیہ واستغفروا، لہذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو. بلا وجہ کی بات ہے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، سمجھوتا، بھائی چارہ، محبت، پیار، یہ سب مذہب سے الگ ہٹ کے ہوتے ہیں. کھانا کھانا ہے ساتھ کھائیں گے، روٹی کھانی ہے ساتھ کھائیں گے، پانی پینا ہے ساتھ پیئیں گے، اور ساتھ کسی جشن کو، کسی تقریب کو سیلیبریٹ کرنا ہے تو ساتھ کریں گے. جشن آزادی ہے، 15 اگست ہے، اکٹھے مل کے منائیں گے. ملک و ملت کی تعمیر و ترقی کا مسئلہ ہے، مل کر تعمیر و ترقی کا کام کریں گے. ملک کی نظام کو بحال کرنے کا مسئلہ ہے، اکٹھے مل کر کریں گے. یہ ہندو بھی ہے، یہ مسلم بھی ہے، یہ سکھ بھی ہے، یہ عیسائی بھی ہے. لیکن بات آئے گی عبادت کی، اب جب مؤذن پکار دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پھر کسی کی رواداری میں، اظہار یکجہتی میں، محبت میں، تعلق میں، پیار میں اپنی جبین نیاز کو کسی پتھر کے سامنے نہیں جھکا سکتا. میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، اس پر خوش ہوں، اس پر فخر کرتا ہوں، اپنی ہزار سعادت سمجھتا ہوں. اس پاک ذات نے مجھے مسلمان بنایا. فاستقیموا الیہ، لہذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو، اسے دائیں بائیں تلاش مت کرو. وہ نہیں ہے، وہ ایودھیا میں نہیں ہے، وہ یہاں ہے. اور ایودھیا میں اگر تم نے تلاش کیا تو تمہاری تلاش میں کمی رہ گئی. اس زمین پر سر پر سجود ہو جاؤ جس زمین پر تم نے مسجد کو منہدم کر کے باطل بتلان کا اور کہیے کہ بتگدہ بنانا. میاں ہم آپ کو توحید کی دعوت پیش کرتے ہیں، آؤ اس ایک پاک ذات کی طرف، آؤ اس ایک اللہ کی طرف جس کے سوا کوئی معبود نہیں. سچی شردھا کے ساتھ آؤ، سچی آستھا کے ساتھ آؤ. آپ کہتے ہیں گھر واپسی کرو، ہم آپ سے کہتے ہیں آپ واپس آؤ، آپ کہیں اور چلے گئے. اس لیے کہ سب کا بنانے والا وہ ایک اکیلا تنے تنہا
اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاسْتَغْفِرُوهُ، اور اسی سے معافی کے طلبگار بنو۔ اس آیت نے 3 کام بتائے۔ اس آیت نے کتنے کام بتائے؟ 3 کام۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کریں؟ یہ کرو۔ حضرت ہم ایک NGO بنا رہے ہیں، حضرت ہم کھانا بانٹیں گے۔ حضرت ڈھکن، پہلے کھانا بانٹنے سے پہلے یہ 3 کام کرو۔ آپ اپنے اندر کچھ مایا پیدا کرو، ابھی آپ کے قدم متزلزل ہیں، آپ ڈگمگاہٹ کا شکار ہیں، ذرا سے خوف میں آپ بھاگ جائیں گے، آپ پیچھے ہٹ جائیں، پہلے آپ کھڑے ہو جائیے قرآن کے سبق کے ساتھ۔ اللہ کہہ رہے انما الہکم الہ واحد، تمہارا بس معبود ایک خدا ہے۔ فاستقیموا الیہ، لہذا تم سیدھے اسی کا رخ کرو۔ بار بار کہو، ہر بار کہو، ہر جگہ کہو، محاسبہ کرو، تنہائی میں کہو، اجتماع میں کہو، اپنوں میں کہو، اغیار میں کہو، بار بار اس کا اظہار کرو اور کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ واستغفروہ، اور معافی کے طلبگار بنو۔ انسان ہو، گنہگار ہو، خطا ہوتی ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، اس لیے بار بار مانگتے رہو پیارے اللہ معاف کر دے، توحید پر رکھے، بھٹکنے نہ دے، سنبھال لے، آپ کا احسان ہوگا۔ مسلمان ہیں، مسلمان جینا چاہتے ہیں، مسلمان ہی مرنا چاہتے ہیں، بار بار کہے تب جا کر کہیں مومنین میں موت آئے۔ میں نے ایک اللہ والے کو دیکھا، جب کبھی ان کا کسی باطل بتکدے کے سامنے سے گزر ہوا تو انہوں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ آسان سمجھ رہے ہیں؟ بڑے بڑے محدثین کو اٹھائیے، بڑے بڑے مفسرین کو، صلحاء کو، اور ان سب سے اوپر محمد الرسول اللہ کے چمکتے چراغوں کو اٹھائیے، حضور کے ستاروں کو اٹھائیے، ہر ایک کو فکر لگی ہے میرا اخیر اسلام پر ہو۔ یہ مسئلہ ہے، حساس مسئلہ ہے۔ آپ کن بھول بھلائیوں کا سفر کر رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے آسان کام ہے؟ نہیں، وہ کہا تھا اقبال نے، اس شعر کو بہت پڑھا کرو، اسے ذہن کی دنیا میں گنا کرو۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، شہادت کہتے ہیں گواہی کو، یہ گواہی گہے الفت میں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہوئے ہونا ستائے جاؤ گے، مسلمان ہوئے ہونا ابو بکر کو دیکھ لو، مسلمان ہوئے ہو خباب کو دیکھو، خبیب کو دیکھو، سمیہ کو دیکھو، زنیرہ کو دیکھو، نوجوان ہو، حسن ہے، جمال ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، شباب ہے، اور تمہاری جوانی سر چڑھ کر بول رہی ہے آؤ آؤ۔ مصطفیٰ کے دیوانوں میں ایک نام مصعب بن عمیر کا بھی ہے۔ اللہ کے لاڈلے حبیب کہتے ہیں مصعب اپنے زمانے کفر میں اس کی ماں خوشبو ایسی مصعب کو استعمال کراتی، زمین کے جس خطے سے مصعب گزرتے ہیں تو یہ محسوس ہو جاتا ہے یہاں سے مصعب گزرے ہیں، خوشبو استعمال کا یہ حالت۔ آپ تو وہ 90 روپے کی تگی ہوئی چیزی لے کے ساری مسجد کو خراب کرنے میں لگ جاتے ہو۔ اتنا غصہ آتا ہے ان 90 روپے والے عطر والوں پہ، ایسے لیا عطر، تو بھی لگا، تو بھی لگا، تال بیٹھے تو امام صاحب کے حلق میں ٹھوسے لگاؤ عطر، کیا ہے یہ؟ اور اوپر سے پھر وہ فتویٰ لاتے ہیں کہ جی وہ عطر پیش کیا جائے تو منع نہیں کرتے، نہیں ہم نہیں لگا رہے، نہیں لگا رہے، ہمارے پاس جواز کی دلیل ہے، ہم منع کر رہے ہیں یہ جائز ہے، اور دلیل ہے ہمارے پاس۔ تیرے اس سڑے ہوئے عطر سے دماغ خراب ہو رہا ہے، رکھ دے جیب میں۔ نہیں حضرت مجھے تو، تجھے پسند ہے نا، ہم پہ کیوں توپتا ہے بھائی؟ مجھے بہت پسند ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، زیادہ ہی شوق آ رہا ہے تو یہ 90 روپے دے لا، بڑی مشکل ہے، تو پھر پیچھے کیا ہے یہ ہدیے میں جبر کب سے پایا جانے لگا؟ یعنی یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، ڈیپلی ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ کھانا کھلانے میں بڑی مصیبت ہے، اور یہ پرانی دلی والوں کو تو بیماری ہے، کھلانے کی بیماری ہے ان کو، وہ ٹھوستے ہیں حلق میں، نہیں حضرت یہ تو لینا پڑے گا، کیوں؟ تیرا کچھ چاہیے بھائی ہم پہ؟ یہ بدتمیزی ہے، جہالت ہے، یہ مہمان نوازی نہیں ہے، یہ ضیافت نہیں ہے۔ ضیافت کا مطلب یہ ہے دسترخوان بچھاؤ، بچھا کر آزاد چھوڑ دو کھائے، سر پہ مسلط ہے، اب روٹی نہیں لے رہے تم لینے دے گا تو لیں گے نا،
تو ایسے کھڑا ہو گیا لینے نہیں تیرا اتنی نگرانی کا مطلب ہے یہ بوٹی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو. کیا ہے یہ؟ پریشر میں کھانا کھایا جاتا ہے. اس لیے آداب زندگی سیکھو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا کرو. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، یعنی آداب ضیافت لوگوں کو نہیں آتے. مجھے حیرت ہوتی ہے، ارے بھائی مہمان آزاد چھوڑ دو. نہیں حضرت یہ تو کھانے کیوں کھانا پڑے گا؟ کیا مطلب ہے؟ کوئی خاندانی دشمنی ہے یا دعوت قبول کر کے غلطی کر دی؟ حضرت آپ آئے نہیں، آپ کو آنا چاہیے تھا. دعوت قبول کرنا سنت، آنے نہ آنے کی قید نہیں ہے اس میں. نہیں ہے. کہاں بلا رہے ہو؟ شادی ہال میں بلا رہے ہو. کس منہ سے پھر یا ممبر پہ بیٹھ کے بات کریں گے؟ کس منہ سے جائیں گے؟ ڈی جے بج رہا تھا، غیر محرم عورتیں تھیں، کس منہ سے آئے گا تمہاری مسجد کا امام؟ اس لیے میں نے بارہا یہ بات کہی ہے، اور یہ چونکہ بالکل نجی مجلس ہے، اپنے لوگوں کی سلسلے میں داخل بڑی تعداد کے لوگ یہاں پہ، اس لیے بار بار میں یہ بات کہتا ہوں، اپنے علماء کو اپنے فنکشنوں سے دور رکھو. دور نہیں آنا چاہیے تمہاری مسجد کا امام. کسی شادی ہال میں اہتمام کریں آپ اس کا کھانا، اس کے حجرے تک، اس کے دروازے تک، اس کے مکان تک احترام اور عزت کے ساتھ پہنچائیں. بھر کے بھیج دیے تھیلے، پنی بھیج دی، خیرات دے رہے ہو، بھیک دے رہے ہو، سوغات دے رہے ہو. دعوت کی تھی، عزت سے کھانا پہنچاتے. حضرت کچھ ملا، پہلے سے ذہن میں ہوتا تو کچھ ملتا، ذہن میں تھا ہی نہیں. امام صاحب بھر کے بھیج دیں گے پنی میں. ایسے تو لوگ موچی کو کھانا نہیں دیتے، بنگی کو کھانا. اس کی ایگو جاگ جاتی ہے. اس غریب کا ایمان دیکھو، اس کی محبت دیکھو، نادان سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے. کیا لگا رکھا ہے؟ عجیب بیماری ہے لوگوں میں. مسلط ہو جاتے ہیں دسترخوان پہ. کیا دکھ رہا؟ ہمارے حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، قاری طیب صاحب کے صاحبزادے، دارالعلوم دیوبند کے محققین. ہمارے میرٹھ میں ایک جگہ کھانا کھا رہے ہو تو ایک بیماری لوگوں کو اور ہوتی ہے، حضرت میں اتار دوں. حضرت کے ہاتھ ٹوٹ گئے، اتار. یہ پتہ نہیں کون سی حضرتیت مارکیٹ میں آئی ہے، حضرت کو چلنے نہیں دیں گے. سردی کا موسم ہے، حضرت وضو کرنے بیٹھے، میں ڈال دوں پانی. جب بالکل ختم ہو جائے آدمی تب ڈالتا ہے دوسرا آدمی پانی. بوڑھوں کا کام آتا ہے. بلا کون سا حضرت چاہتے ہو بھائی؟ یہ پوجا پاک پنڈتوں کی دنیا ہے. اتنی عقیدت نہیں سکھائی مصطفیٰ نے. جہاں حضور کے دین سے عقیدت ٹکرائے تو پھر عقیدت پھینک دی جائے گی، دین قبول کیا جائے گا. اندھی عقیدتیں پروان چڑھ رہی ہیں. ہمارے حضرت ہے مطلب کلین چیٹ. کیوں؟ تیرا حضرت جبریل کا چاچا ہے، غلطی نہیں ہو سکتی، خطا نہیں ہو سکتی حضرت سے. حضرت سے غلطی 100% ممکن ہے، تو قبول کیوں نہیں کرتے؟ کون سے دین کو پروان چڑھا رہے ہو؟ کون سا نظام مصطفیٰ ہے؟ یہ نظام مصطفیٰ نہیں ہے. نظام مصطفیٰ یہ ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں اے لوگوں، اگر میں تمہارے درمیان شریعت سے ہٹوں تو میرا ہاتھ پکڑ لینا، بیٹا برابر میں کھڑا ہے. وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر، میرے باپ آپ تک دین سے ہٹیں گے جب ہم آپ کے درمیان نہیں ہوں گے. ایک بوڑھا صحابی کہتا ہے عمر تم کو ہٹنے کون دے گا؟ یہ ہے محمد کا دین. یہ پتہ نہیں کون سا دین چل رہا ہے مارکیٹ میں. حضرت کے پاس نہیں جا رہے، اور یار اصل میں نے معمولات نہیں پڑھے اور میری جیب میں کچھ نہیں ہے، بتاؤ خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا. کون سی پیری مریدی پل رکھی ہے؟ کیا ہے یہ ڈھول ہے؟ یہ ڈرامے لگا رکھے ہیں؟ یہ باطل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. بیعت اس لیے ہوئے تاکہ اصلاح ہو، یہ مقصد تھا. چلے آئے. حضرت میں نے خواب دیکھا میں آسمان میں اڑ رہا ہوں. زیادہ کھا کے آدمی آسمان میں اڑتا ہے. اٹھاؤ ابن سیرین کو، اٹھاؤ پڑھو. بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، خواب بتاتے ہیں عجیب عجیب. یہ نہیں بتاتا صبح سے لے کے شام تک کتنی لڑکیاں دیکھی، یہ نہیں بتاتا ماں باپ کو وقت نہیں دیتا، یہ نہیں بتاتا ماں سے زبان چلاتا ہے، یہ نہیں بتاتا بہنوں کا حق کھائے بیٹھا ہے. حضرت میں نے دیکھا میں آپ کے ساتھ طواف کر رہا ہوں، کبھی نہیں جانے کا ہمارے ساتھ. تو کیا یار کس دنیا میں جی رہے ہو؟ اب غور تو کرو، یہ ریئلٹی نہیں ہے بھائی. سیدھے سیدھے آؤ، اس تصوف کو اپناؤ جو تھانوی رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے. حضرت فرماتے ہیں کسی آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر ہے اور وہ اپنی اصلاح کے سلسلے میں بیدار ہے اور مکمل بیدار ہے. تھانوی کہتے ہیں پھر بیعت کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر وہ اپنی اصلاح کے لیے بیدار ہے تو. پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، ہم یہی نہیں سمجھ پاتے کون سا دین پروان چل رہا ہے. اس لیے نکلیں. کوئی شخصیت اس وقت تک قابل قبول ہے جب تک وہ حضور کے دین سے نہ ٹکرائے.
اور جب وہ حضور کے دین سے ٹکرائے شخصیت دائیں، ختم، پیچھے ہٹیے، کوئی نہیں ہے، حضور کا دین ہے۔ صحابہ دین کے مشن والے تھے، وہ کسی کو قبول نہیں کرتے تھے، وہ کسی کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں تمہارا معبود تو بس ایک، کون ہے؟ ایک اللہ۔ فاستقیموا الیہ، سیدھے اسی کا رخ اختیار